علم کی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد ظہیر۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اگرچہ سفر طویل ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ علم کی دنیا کے ہمارے بہت پرعزم دوست اب ایسے دشوار گزار راستوں پر سفر کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ تاریخ کے رضائے پوشیدہ کو پانے کے لیے ہمیں کبھی سنگلاٹ چٹانوں میں چھپی صدیوں پرانی آبادی کی کھوج لگانے کے لیے اجنبی راہوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو کبھی سمندر کی تہہ میں اتر کر حضرت انسانی کی ان کاوشوں کو داد دینی پڑتی ہے جن کی بدولت اس کائنات کے بہت سے راز اب تک ہم پہ فاش ہو چکے ہیں۔ لیکن آج کا سفر شاید اس حوالے سے منفرد ہوگا۔ ہماری منزل ہے موجودہ آسٹریلیا اور اٹلی کی سرحدوں پر موجود وہ پہاڑی سلسلہ جس پر ہزاروں سال سے جمی ہوئی برف کی تہ میں موجود وہ ہنوز شدہ انسانی لاش جس کی عمر کا اندازہ 3500 سال تک لگایا گیا ہے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا کے منفرد چینل کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو ہزاروں سال تک اس برف کی نگری میں مقیم رہنے والے اس شخص کو اپنے موضوعی سخن بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے مرنے کے بعد ابتدائی اندازے کے مطابق مصر کی رسم کی طرح اس کی لاش کو حنوط کر کے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ امتداد زمانہ کی ہزاروں سال سے چشم آدم سے دور رہنے کے بعد اتفاقاً ظاہر ہوئی اب بھی دنیا کی توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے، جس پر جمی ہوئی صدیوں کی گرد ہم جھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل حسب روایت اس قافلہ شوق میں شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے میرے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ نیز میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو لائک ضرور کیا کریں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ستمبر 1991 کے دن تھے جب دو سیاحوں کا اس علاقے سے گزر ہوا اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ان کی نظر ایک گڑھے میں پڑی ہوئی انسانی لاش پر پڑی، جس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مقامی لوگوں کو اس کی اطلاع دے دی، جس کے کئی ایک علاقے کے باشندے اس برفانی علاقے کی طرف گئے تاکہ یہ جان سکے کہ مقتول کون ہے۔ دراصل اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انجانے میں کسی قدیم زمانے کی ہنوز شدہ ممی دریافت کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں جب محققین حضرات نے تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ شاید آج سے 3500 سال پہلے مر جانے والے انسان کی ممی ہے، جس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اٹلی کی میوزیم آف آرکیالوجی میں عام نمائش کے لیے رکھ دیا گیا، جو کہ آج بھی اپنی پوری پوشاک کے ساتھ عبرتناک نگاہوں کی صورت میں اپنے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ستمبر 1991 کا واقعہ ہے جب جرمنی کی دو سیاح اس 3210 فٹ بلندی کے حامل علاقے کی ہوا کھانے کے لیے اس سمت آئے۔ دوران سیاحت انہوں نے وہاں پر موجود گڑھے میں ایک انسانی لاش کو دیکھا، جس پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ شخص حال ہی میں کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جبکہ اس کے اہل خانہ ابھی تک اس کے انجام سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ تو اسی خیال کے پیش نظر وہ قریبی بستی میں اس لاش کی موجودگی کی خبر دے کر خود آگے بڑھ گئے، جس کے بعد مقامی لوگوں نے جب اس لاش کو دیکھا تو انہوں نے اس عجیب و غریب لاش کی موجودگی کی اطلاع مقامی تھانے میں دی، اور جب اس کو مقامی اسپتال میں پہنچایا گیا تو ماہرین طب نے اس کا اندازہ لگایا کہ یہ شخص ہرگز اس زمانے کا نہیں ہو سکتا۔ بعض ازاں اس کو اس مخصوص شعبے کے حوالے کر دیا گیا جو بعد از تحقیق اس کے زمانے کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اس ہنوز شدہ لاش کو جب مختلف ٹیسٹوں سے گزارا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا کہ اس لاش کو شاید آج سے 3 یا 4000 سال پہلے حنوط کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس محروم شخص جس کا قد تقریباً 5.5 فٹ تھا اور سیدھا آئس مین کا نام دیا گیا، لیکن اس واقعے پر دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب اس قدیم ترین ممی کا انکشاف سامنے آیا، چونکہ آسٹریلیا اور اٹلی کے سرحدی علاقے میں ملنے والی ایک لاش تھی، تو ان دونوں ممالک نے اس کو تاریخی ورثے پر حق مالکیت جتانے کی کوشش کی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر جگہ کی پیمائش کرنے کے بعد یہ طے پایا
کہ چونکہ یہ 100 قدم اٹلی کے حدود میں سے برآمد ہوئی ہے سو اس پر اٹلی کا حق ہی تسلیم کیا جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 21ویں صدی کی جدید میڈیکل سائنس اب اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ ہزاروں سال قدیم زمانے کی ملنے والی لاش کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کے بارے میں کئی ایک چھپے راز بھی ڈھونڈ سکتی ہے۔ ان تجربات کے بعد جو بات سامنے آئی اس کے مطابق اس 5.5 فٹ کی جسامت کے شخص کا وزن اس کی موت کے وقت تقریباً 61 کلو گرام تھا، جس کی عمر کا اندازہ 45 سال تک لگایا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب اس 45 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی تو صدیوں کے سفر کے بعد اس کا وزن صرف 13.5 کلو گرام رہ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے اس کی زندگی کی دیگر پہلو کی طرف جب ہمارے سائنسدانوں نے توجہ دی تو یہ شخص جس کے جسم کے کچھ حصے طویل عرصے تک برف میں رہنے سے اپنی پہچان کھو چکے تھے، اس کا بچپن اسی علاقے میں گزرا، جبکہ اپنی شعوری عمر تک پہنچنے کے بعد اس نے شمال کی جانب 50 کلومیٹر دور ایک بستی کی طرف ہجرت کی اور وہیں پر رہنے لگا اور اپنی باقی زندگی وہیں پر گزار دی۔ جبکہ یہ بات بھی ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپ ہے کہ اس کے معدے سے ہزاروں سال بعد برآمد ہونے والی خوراک نے یہ گواہی بھی دی ہے کہ اس کی موت موسم بہار کے آخری دنوں میں اور موسم گرما کے ابتدائی دنوں کے درمیان واقع ہوئی، لیکن جب اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ شخص اچانک کسی برفانی جگہ کے نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی 4 ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ حادثہ بھی دراصل اس کی موت کا حقیقی سبب نہ تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ اس کے دائیں کندھے میں لگنے والا وہ تیر تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا۔ یعنی آخری نتائج کے مطابق یہ آئس مین کسی جنگ یا باہمی جھگڑے کا شکار ہوا اور کندھے میں لگنے والا وہی تیر اس کی موت کا باعث بنا، جبکہ بعض ازاں کہیں برف کا بڑا ٹکڑا اس کے جسم پر گرا، جس کی وجہ سے اس کی 4 ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں اور یہ تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ناظرین محترم، جب محققین نے ماضی کے اس انسان پر مزید تحقیق کی تو آخری اندازے کے مطابق اس کا تعلق آج سے 5000 سال پرانے عہد سے بنتا تھا، جبکہ میڈیکل رپورٹ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ موت سے قبل اس کے پاس ایک کلہاڑا اور 2 تیر بھی موجود تھے جو کہ اس کی لاش کے قریب سے ہی برآمد ہوئے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا اس کا کلہاڑا جو کہ تقریباً 2 فٹ طویل تھا، جس میں 70% کاپر کی دھات کا استعمال کیا گیا تھا۔ مزید یہ انکشافات بھی سامنے آئے کہ اوڈسی دا آئس مین جنوبی یورپ کا ایک باشندہ تھا جو کہ اس عہد قدیم میں دیگر دنیا سے الگ تھلگ ایک انسانی آبادی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اکتوبر 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق آج بھی اٹلی میں اس کے 19 رشتہ دار موجود ہیں جن کی شہادت DNA کے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں جو کہ اٹلی کے 3700 مقامی افراد کے لیے گئے تھے، جبکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ اگر باقی آبادی کو بھی اس مراحل سے گزارا جائے تو اس کی نسل کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ تاریخ کے اتنے طویل سفر میں اس کی نسل سے تعلق رکھنے والے لاتعداد افراد دنیا کے دیگر ممالک کی طرف بھی کوچ کر گئے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی اس برفانی شخص کے بارے میں ہونے والی دلچسپ انکشافات ختم نہیں ہوئے، بلکہ رپورٹ میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ اس حادثے کے وقت وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کا ایک ساتھی بھی اس کے ساتھ موجود تھا جو اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اوڈسی دا آئس مین کے بائیں ہاتھ کی پوزیشن بھی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی پیٹھ پر موجود زخم ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ مئی 2012 کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس کے خون میں پائے جانے والے سرخ خلیے آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت سائنس کا کوئی طالب علم بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اوڈسی کی لاش نے 5000 سال قدیم عہد کے کئی واقعات سائنسدانوں کے سامنے رکھ دیے۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے میری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ ضرور رکھیے گا۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا.